ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ پورا بیان ضرور سنیں، پورا زکوٰۃ کے بارے میں اس بیان میں سمجھایا گیا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ رمضان شریف میں ہمیں غریبوں یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے آپ مدد ضرور کریں، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مقدس کے پل پل کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جو اس ماہ مبارک کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں اور اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ چند چیزیں بندوں کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں جہاں بندے روزے رکھتے ہیں، وہیں پر ان بندوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ جو اتنی دیر حالت قیام میں قرآن مقدس سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ کسی اور مہینے میں سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو پورا قرآن نہیں ختم کر پاتے یا پڑھنا نہیں جانتے، یہ ماہ مبارک انہیں بھی پورا قرآن سننے کی سعادت عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، البتہ ضروری ہے کہ خوش نصیب بندے تراویح کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن سننے کے لیے آیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ اس ماہ مبارک میں بندہ خود فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور جب جب اسے وقت ملتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ مسجد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے نماز کے بعد اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنے والی، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے اکثر کبھی رمضان المبارک کے بعد قرآن کھولتے ہیں، کبھی نہیں کھولتے، لیکن ماہ رمضان آیا ایک ٹارگٹ لے کر بیٹھتے ہیں، 2 ختم، 1 ختم، 3 ختم، یہ ٹارگٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی قرآن مقدس کی طرف مائل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
تو یہ ماہ مبارک کی برکت ہے۔ اور تیسری چیز جو اس ماہ مبارک کے آتے ہی ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں لوٹانا، خرچ کرنا۔ غریب بھی چاہتا ہے کہ کچھ خرچ کرے، امیر بھی چاہتا ہے کچھ خرچ کرے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل عام دنوں کے اندر سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی ماہ رمضان میں تھوڑے سے کشادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنی بساط پر ماہ رمضان المبارک میں خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کچھ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ خرچ کرنا تو کجا، وہ دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں۔ ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سخاوت کا دریا عام مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تیز ہواؤں سے زیادہ بھی حضور ماہ رمضان المبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا؟ اور کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت جل جلالہ مزید عطا فرمائے گا؟ میں بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ سب پیکیج پر تو آپ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو فیئر ہمارے دل میں ہے، ڈر 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 ڈر، پتہ نہیں یہ خوف ہم سب کے دل میں جو موجود ہے، تو حالات تو بد سے بدتر اللہ والوں کے زمانے کے اندر بھی آئے، لیکن ان کے اندر ڈر نہیں تھا۔ تو کیوں نہیں ڈرتے تھے وہ، اور ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ تو قرآن نے منشن کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنا مال رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں لٹاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف نہ ان کو کوئی غم۔ سخاوت کرنے والے کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کے لیے زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ خوف کو نکال دیتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ہے۔ اور ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ کیا جب مال ہوتا ہے تب خرچ کرتے ہیں، جب کشادگی ہوتی ہے تب خرچ کرتے ہیں؟ کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ مینشن کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جن کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے، متقین کے لیے، ان کا وصف کیا ہے؟ وہ خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔
ان کو خرچ کرنا ہی ہے کسی صورت میں، اللہ کے نام پر لٹانا ہی ہے کسی صورت میں، اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ سخی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب من اللہ، اللہ سے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں سے قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ کبھی کسی بخیل سے لوگوں نے محبت کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا تو سخی ہی سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بہت سارے ایسے دولت مند ہوتے ہیں کہ آدمی کو جب مصیبت آتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے چلو یار ان سے کہیں شاید کام بن جائے گا، چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسے اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہیں، اور کبھی کسی کا تیور تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بندے جو ہمیشہ غریبوں کے کام اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، تو مصیبت میں اگر ان کے پاس کوئی آ جائے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ اب ایسے لوگ، ایسے سخی، ایسے مدد کنندہ جب کسی کو مصیبت میں یاد آ جاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کو دینی ادارے چلانے ہوتے ہیں، کچھ تعمیری کام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو یاد آ جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جانتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مصیبت کے وقت انسان کام آتا ہے یا یاد آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن پانے والے جنتیوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو جو مصیبت کے وقت کسی کو یاد آتے ہیں، یعنی جو مصیبت میں کسی کو یاد آتے ہوں وہ امن یافتہ ہیں، وہ جنتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ آدمی کی الٹی سوچ ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جانتے ہیں؟ انفقی ولا تحصی، بے حساب تم دو، اللہ تم کو بے حساب عطا کرے گا۔ یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انفقی ولا تحصی، بے حساب دو، بے حساب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور میں نے کبھی دینے والے کو دکھی نہیں دیکھا، دینے والے کو دیا ہی جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں، حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو بھی وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے۔ ایک بہت غلط کانسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر ہے، جسے آج میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی آ گیا ضرورت مند، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی،
اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی ضرورت پوری کی، بس یہی ٹھوکر آپ نے کھا لی۔ نہیں، آپ نے ضرورت پوری نہیں کی، ضرورت اللہ نے پوری کی ہے، اللہ نے ضرورت پوری کی۔ اس نے یہ چاہا میرے رب نے کہ میرے اس بندے کو میں تھوڑا سا ثواب دے دوں، یہ اس کی ضرورت پوری کر دے، ثواب اس کو مل جائے گا۔ ضرورت پوری کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، یہ خدا کی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں، حضور تقسیم کرنے والے ہیں اور دینے والی ذات خدا کی ہے۔ تو کبھی کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم دے رہے ہو، یہی سمجھو کہ اللہ دلوا رہا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے، دنیا میں بہت سارے پریشان حال، کیا سب کو تم ہی دیتے ہو؟ ارے 2 4 6 8 لوگوں کی تم نے مدد کر دی تو یہ کہاں سے خبط سوار ہو گیا کہ تم ان کو دینے والے بن گئے؟ نہیں، یہ کوئی تمہاری نیکی ہے یا کسی کی دعا ہے کہ اللہ نے تم کو ثواب کا موقع عطا کیا۔ دینے والی ذات تو حقیقت میں خدا ہی کی ہے، اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور جب دینے کی بات آئے تو گھبراؤ نہیں، اور کم ہونے کا خیال تو کم ہونے کا خیال تو دماغ میں لاؤ ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا انفقی ولا تعصی، تم بے حساب دو، اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا، یہ اس کا فرمان، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہاں، آدمی کب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تب وہ کہتا ہے یہ میرا مال، مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ موت کو جب نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ کر دوں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تو تم کرو یا نہ کرو، تمہاری روح قبض ہوگی تو مال پر دوسروں کا قبضہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اب پیچھے والوں نے تمہارے نام پہ کیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کیا تو ختم سب مسئلہ، کھا پی کر سب موج کریں۔ بہت سارے گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتا ہے، لٹاتے رہتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق، سخی اللہ کو پسند ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بھی ہے لیکن اگر سخی ہے تو یہ سخی بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو اور مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن ہاں، حلال ہونا چاہیے، حلال کو جائز کام میں لٹانا چاہیے۔ یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، چونکہ کم و بیش مجھے یہاں پر اس مسجد میں 30-35 سال جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، تو میں جانتا ہوں کون کیا تھا اور اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا بہت ساروں۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، کوڑ کا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، 3 لوگ تھے بنی اسرائیل۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا جاؤ۔ اب فرشتے آئے، سب سے پہلے فرشتہ پہنچا کوڑ کے مریض کے پاس،
اور لباس بشری فرشتہ بن کر کے پہنچا، فرشتہ پہنچا اور پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے تو پوری کر دی جائے؟ کہ بس میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر سب درست ہو جائیں، میرا رنگ جو خراب ہو چکا ہے وہ صاف ہو جائے، اچھا ہو جائے، بس یہ میری تمنا ہے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا، رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ اور چاہیے مال بال میں کچھ چاہیے تو بتا؟ بولے ہاں مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ تو آپ نے فرشتے نے ایک امید سے جو اونٹنی تھی، وہ امید سے جو اونٹنی تھی وہ اسے دے دی تاکہ اس کے بچے ہوں، اور اس کے بعد فرشتے نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ اس اونٹنی میں تجھے برکت عطا فرمائے۔ یہ قصہ کہانی نہیں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ دوسرے کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا کچھ تمہاری تمنا ہو تو بتاؤ؟ کہ بس یہ بال میرے سر پر نہیں ہے، بال آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ کہا تیری کوئی تمنا ہو تو بتا؟ بولے ہاں مجھے مال کے اندر گائے بہت پسند ہے، مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک امید والی گائے جو تھی، جو پیٹ سے تھی، امید سے تھی، وہ گائے اسے فرشتے نے دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ وہ گائے لے کر کے چلا گیا۔ اب تیسرا جو شخص تھا وہ نابینا تھا، اس کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی۔ فرشتہ اس کے پاس گیا، کہا تیری کوئی تمنا ہو تو بتا؟ کہ بس یہ آنکھ کی مال بال کچھ چاہیے؟ بولے ہاں مجھے بکری چاہیے۔ ایک امید والی بکری جو تھی، وہ بکری اس کو دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب جو امتحان کا وقت آیا اسے سنیے۔ کچھ عرصے کے بعد فرشتہ پہنچا، کس کے پاس؟ جو کوڑ کا مریض تھا، اور فرشتے کے ذریعے اللہ نے جس کو شفا عطا فرمائی تھی وہاں پہنچا، دیکھا کوڑ کے مریض کو، مطلب شفایاب کو، تو بہت اس کے پاس اونٹ وغیرہ سب موجود تھے۔ فرشتہ پہنچ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو کچھ بکری وغیرہ، کچھ اونٹ وغیرہ، بہت پریشان ہوں، اور یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میرے باپ دادا کے زمانے سے یہ مال میرے پاس موجود ہے۔ فرشتے نے کہا پہلے تو کوڑی تھا، شاید میں جب تک تجھے پہچانتا ہوں، پھر نہیں میں تو پہلے سے ایسا ہوں۔ بس اس کے جھوٹ پر فرشتے نے فوراً کہا تو جیسا پہلے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہو جا۔ یہ کہہ کر فرشتہ آگے بڑھا، گنجے کے پاس پہنچا، اس سے بھی فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، بہت پریشان ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں۔ تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کوڑ کے مریض نے جواب دیا۔ ارے نہیں یہ سب کہاں بات میں آنا، ابھی کہاں، یہ سب بہت یہ ہے، ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کہہ کے اسے ڈال دیا۔ اور پھر فرشتے نے اس سے کہا تو گنجا تھا، اللہ عز و جل نے تجھے بال عطا فرمایا اور تجھے مال عطا فرمایا۔ کہا نہیں میں تو باپ دادا کے زمانے سے مالدار تھا۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلے جیسا تھا ویسا ہو جا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا، اور تیسرے سے جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ نے تمہیں اتنی بکریاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل اللہ کے نام پہ تم مانگتے ہو تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تم پہلے نابینا تھے، پھر اللہ نے تمہیں روشنی عطا فرمائی۔ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہی نہیں تھی، تو میرے کریم کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عطا فرمایا، اور تمہیں جتنا چاہیے لے لو، میرے رب کا ہی دیا ہوا ہے، میرا کچھ تھوڑی ہے، اس کے نام پہ چاہیے لے لو جتنا تمہیں چاہیے۔ فرشتے نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، اللہ تم سے یہ نعمت چھینے گا نہیں، اس لیے کہ ہم تو صرف امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تم نے اقرار کر لیا کہ دینے والی ذات خدا کی ہے، اور اس کے نام پہ دینے کے لیے تم تیار ہو گئے۔ ہم میں بہت سارے پہلے کنگال تھے، دیا خدا نے، لیکن آج ہم اکڑ رہے ہیں، آج ہم اکڑ۔
پہلے ہم غریب تھے، پھر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن آج ہم غریبوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتوں پر اکڑنے والے سے نعمتیں چھین لیتا ہے، نعمتیں اس کے پاس رہنے نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پہ دو، اور بے حساب تو حضور نے فرمایا اللہ بھی بے حساب عطا فرمائے گا، اور امیر بھی دے، یہ بھی سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ خالی مالدار دے اور غریب کچھ نہ دے، مالدار بھی دے غریب بھی دے، کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کھجور کی ایک گٹھلی غریب بھی دے سکتا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ تو دل بڑا کرو، ماہ رمضان کے اندر سخاوت کا دریا بہاؤ، کبھی کم نہیں ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے مستحقین کو دینا ہی ہے، اور نہیں دیں گے تو اس کی پکڑ ہوگی اور وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دے کر لینے والے پر احسان نہیں کرتے، زکوٰۃ لینے والا ہم پر احسان مند ہے کہ ہماری زکوٰۃ کو لے کر ہمارے مال کو محفوظ کر رہا ہے، ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے۔ تو جہاں زکوٰۃ دینی ہے ادھر زکوٰۃ دیجیے، اور جہاں اللہ کے نام پر لٹانا ہے وہاں اللہ کے نام پر لٹائیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے کہ دین کمزور ہو گیا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، دو سوال میں پوچھ لوں تو یہاں پر پسینہ نکل آئے گا، دین کچھ نہیں جانتے۔ یہ دین کمزور کیسے ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو مضبوط نہیں کیا گیا تو دین کمزور ہو گیا۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو مضبوط کرو، اس سے دین مضبوط ہوگا۔ جب دین کی خدمت والا مینٹلی فریش ہوگا، آپ خود دیکھیے نا، خواجہ صاحب کوئی مال کے محتاج تو تھے نہیں، لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا، آج آپ دیکھیں گے خواجہ صاحب یعنی اجمیر مقدس میں خواجہ صاحب کے ٹرسٹ کی زمین دیکھیں گے تو گاؤں کے گاؤں آپ کو ملیں گے خواجہ صاحب کے نام پر۔ تو یہ آئے کہاں سے؟ تو اس زمانے کے لوگ خواجہ صاحب کے نام پہ گاؤں کر دیتے تھے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب آپ کا، سب آپ کا۔ آدمی مینٹلی فریش ہو جاتا ہے۔ اور پھر خواجہ صاحب کو ضرورت نہیں تھی، لیکن خدمت کرنے والا خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لیتا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا۔ تو دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرو۔ تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا ہر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان شریف میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔